From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Spike Hussain Siddiqui. صاحبوں، عاصم منیر صاحب نے مکمل استثنا حاصل کر لیا، مکمل قوت حاصل کر لی۔ اب اس قوت کا استعمال کیسے ہوگا اور ان کا انجام کار کیا ہوگا؟ یہ مارے جائیں گے، خودکشی کر لیں گے یا ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اور ان کی حکومت فیل کیوں ہوگی؟ اس پہ کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں، لیکن میں پہلے چاہتا ہوں کہ آپ 3-4 اہم خبریں جو ہیں ان کی ہیڈ لائن میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ پہلی بہت امپورٹنٹ خبر، ایڈیشنل خبر ہے کہ عاصم منیر کی قائم کردہ آئینی عدالت کے خلاف پشاور یونیورسٹی کے طلباء جو ہیں وہ سڑکوں پر آ گئے بڑی تعداد میں۔ ایسا ہو رہا ہے جیسے کوئی انقلاب کا سا منظر۔ دوسری خبر، بہت اہم خبر، سہیل آفریدی نے کابینہ کی پہلی میٹنگ میں ہی کے پی میں ہونے والے ملٹری آپریشن کا قانون ختم کر دیا۔ اچھا، تیسری خبر، بلوچستان میں پی ٹی آئی کے نوجوانوں نے بڑے پیمانے پہ ریلی نکالی، بہت بڑے پیمانے پہ ریلی نکالی، جس میں بلوچی نوجوان یہ کہہ رہے تھے، ان کا استدلال یہ تھا کہ ہم صرف عمران خان کی بات سنیں گے اور کسی کی بات سے وہ ایگری نہیں ہے۔ اچھا صاحب، اب دیکھیے آخری خبر کہ باجوڑ میں ایک ڈرون حملہ کیا گیا جس میں ایک مسجد شہید ہو گئی، اور وادی تیرہ میں ایک دوسرے ڈرون حملے میں ایک شادی والا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ یہ جو بات کہتا ہے سہیل آفریدی، کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی کسی کے خلاف موومنٹ لانچ کرتا ہے اور لڑائی شروع کرتا ہے، احتیاط تو برتے۔ اب ایسی حرکتیں پہلے بھی گھروں پہ وہ ہوئے تھے۔ یہ اتنی غلطیاں جو کرتے ہیں، کوئی آ کے معافی مانگتا ہے، کوئی اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، کوئی اس دکھ کا احساس کرتا ہے کہ یہ بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، تم آنکھیں بند کر کے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عوام کو فرق پڑتا ہے اور تمہیں بھی اب فرق پڑے گا جلدی۔ اچھا صاحب، اب آئیے اس بات کی طرف جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ عاصم منیر صاحب کا اینڈ گیم، ان کا اختتام کہاں ہوگا اور ان کی حکومت میں اتنے وثوق سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ ناکام ہوگی۔ I must give you some good rationale، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجئے گا، ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے سے بھی نوازیے۔ میں اب آپ کے سامنے وہ پوائنٹ پیش کرتا ہوں۔ لوک، دیکھیے صاحب، ہمیں فوج سے پیار تھا، عوام کو فوج سے پیار تھا، ہم اس پیار کو بحال کرنا چاہتے ہیں اور یہ اس اعتماد کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا، میں جب یہ کہتا ہوں کہ ان کی حکومت فیل ہوگی، ناکام حکومت ہوگی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں عاصم منیر صاحب کے مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ پہلے تو یہ طے کر لیجیے، اس پہ ذرا ریسرچ کیجیے، دماغ دوڑائیے۔ اچھا، عقل دوڑائیے، دماغ دوڑائیے۔ اچھا صاحب، ہمارے پاس ایڈیٹنگ کا چونکہ وہ سامان نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے، تو ہمارے یہاں وہ غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو بھی میں اس کو جاننے دیتا ہوں، تو آپ معافی دیتے رہیے گا۔ پوائنٹ نمبر 1، بٹ لمبی گفتگو ہے تو وہی پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، عقل مند دوسروں کے گرنے سے سیکھ لیتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ آگے یہ مسئلہ ہو جائے گا، دیکھو یہ ایسے گر پڑا تھا، میں ایسے نہ گروں۔ یہ عقل مند کی نشانی ہے۔ بے وقوف غلطی کر کے سیکھتا ہے، اور جو سوا بے وقوف ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر میں سمجھتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے۔ اور جو پوائنٹ نمبر 3، جو بالکل ڈفر ہوتا ہے وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا۔ پاکستان میں مذہبی لوگ اور جرنیل یہ کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ آپ ان سے کتنی بھی بحث کر لیجئے، یہ لوگ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اپنی غلطی پہ کارپٹ بچھا کر سب کچھ صحیح ہونے کا کہتے ہیں اور پھر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، ان کا طریقہ کار دیکھیے، ان کا ذہن دیکھیے کیا ہے۔
انہوں نے 9 نومبر کے الیکشن ایک دو نہیں اتنے بڑے پیمانے پہ رگ کیے اور پوری دنیا نے آ کے دیکھا اور رپورٹ کیا. پھر وہ رپورٹیں کچھ وہ یورپ میں انہوں نے ہولڈ کروا دی. پوری دنیا نے دیکھا کیسے انہوں نے جو الیکشن رگ کیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا بڑا فیئر الیکشن ہوا ہے. اچھا 27 نومبر کو انہوں نے پشاور سے آئے ہوئے نوجوانوں کی لاشیں گرا دی اور ان کی لاشوں کو غائب کر دیا. اور پھر پتہ ہے محسن نقوی نے کیا بیان دیا, گولی ہی نہیں چلی تو گرتی لاش کہاں سے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. آپ اتنے اسمارٹ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں. پھر ٹی ایل پی کے نوجوان ان کے لوگوں کی لاشیں گرائیں, وہ بھی غائب کر دی گئیں اور کہا کہ کوئی ایسا حادثہ ہی نہیں ہوا. اچھا تو یہ ان کے سلوشن ہیں پرابلم کو, یہ پرابلم کے لیے ان کے یہ سلوشن ہے. کیا یہ ایسے حکومت کریں گے؟ اے میں قرباں, ایسے حکومت کرو گے تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا, یہ بھی تو سوچو. اچھا دیکھیے فوج اور جرنیل یہ جب بھی اقتدار میں آئے تو جو غلطیاں سب نے کی ہیں وہ جو ہوتی ہیں بیسک کہ خوف پھیلا کے حکومت کرنا چاہتے ہیں اور ساری وہ ظلم و ستم کا بازار یہ سب کچھ کرتے ہیں, اس کے ساتھ اسی وقت فوج کے اندر بھی بے چینی پیدا ہوتی ہے. فوج کے اندر بھی تو ہم اور آپ ہی ہیں نا, ان کے بھی کچھ کے ضمیر زندہ ہیں, وہ جو ہے بے چینی پیدا ہوتی ہے. ہر دور میں ہوئی, ایوب کے دور میں بھی ضیاء مشرف کے اندر بے چینی تھی, لیکن وہ ایک خاص حد تک تھی. کیوں؟ ان لوگوں کے کچھ کام ایسے تھے, ان کی قسمت کچھ ایسی تھی, اور ان کی قسمت بڑی خراب ہے. ان کی قسمت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی قسمت جیسے ہی اب جاتی ہے تو فوراً ڈاؤن چلی جاتی ہے. ان کے ستارے کچھ ایسے ہیں, یہ ان کی قسمت ہے. اور یہ وقت بھی بڑا عجیب و غریب ان کے حصے میں آیا. جو مسائل ان کے سامنے آئے ہیں وہ پچھلے جرنیلوں کو نہیں تھے. اچھا انہوں نے جو کیا ہے آج جو یہ کر رہے ہیں, یہ فوج کے اندر کا کلچر جو ہے نا تباہ و برباد کر رہے ہیں. لوگوں کے دل اٹھ گئے ہیں فوج کی طرف سے, وہ جونیئر آفیسر ہو, سینئر ہو, کور کمانڈر, بریگیڈیئر, کوئی بھی ہو, ہر ایک بس جان چھڑانا چاہتا ہے فوج سے کہ میں یہاں سے نکل کے بھاگ جاؤں. یہ خیالات پیدا کیے ہیں ان کے حرکات و سکنات نے. جی آج تک ایسا نہیں ہوا تھا, اتنی بے چینی کبھی نہیں تھی جو بے چینی انہوں نے پیدا کی ہے. اچھا دیکھیے بات کو یہی نہ روکیں, یہ تو طے ہے کہ انہوں نے فوج کے اندر بہت بڑی گڑبڑ پیدا کر دی ہے اور جس کے بڑے گہرے نقصانات ہوں گے. اس کو یہاں پہ روک کے آگے چلیے. اچھا صاحب, میرا پوائنٹ نمبر سی میں نے کیا یہاں نوٹ کیا تھا کہ دیکھیے عاصم منیر صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ عمران خان سے ہو رہا ہے. وہ ایک شخص کے پیچھے پڑے ہوئے عمران خان سے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے. ان کو علم نہیں کہ ان کا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے, ایک فرد سے نہیں ہے, 24 کروڑ لوگوں سے ان کا واسطہ پڑ گیا ہے. 24 کروڑ لوگوں کے سیاسی شعور سے یہ پنجہ آزمائی کر رہے ہیں. یہ کس طرح جیتیں گے مجھے بتائیے. پہلے جو جرنیل تھے ان کے پاس ایک بیانیہ ہوتا تھا, پہلے وہ بیانیہ بناتے تھے یا کچھ ایسے ریزن ہوتے تھے کہ اس کی وجہ سے وہ آگے چل جاتے تھے. ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. ان کی پرفارمنس 3 سال میں یہ ہے کہ 75 سال میں پاکستان نے جتنا قرضہ لیا, عاصم منیر صاحب کے ان 3 سالوں میں اس سے بڑھ کے قرضہ انہوں نے لے لیا ہے. دیکھیے آپ قوم کی اجتماعی شعور سے جنگ نہیں جیت سکتے. آج تک کسی نے جیتی ہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیے, یہ جیتیں گے. یہ جنگ ہے فیئر ورسز فیتھ. کون جیتتا ہے فیئر ورسز فیتھ؟ خوف ورسز کیا؟ خوف ورسز فیتھ, ایمان ورسز فیئر, خوف. ایمان اور خوف کا اگر مقابلہ ہو تو کون جیتے گا؟ جس کا ایمان مضبوط ہوگا. خوف والا ہمیشہ مارا گیا ہے. کتنے ڈکٹیٹر آج تک زندہ ہیں اچھے ناموں سے؟ خود سوچئے. اچھا دیکھیے صاحب, ہر ڈکٹیٹر کی طرح عاصم منیر بھی خود کو عقل کل سمجھتے ہیں, اور یہیں سے ڈکٹیٹر کی تباہی کی پہلی سیڑھی شروع ہوتی ہے. یہ بولتے زیادہ ہیں,
سنتے کم ہیں، اور جب سننے پہ آتے خاموش ہوتے ہیں تو اتنا خاموش ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے سامنے زندہ لاش بیٹھی ہے۔ یہ بات آپ ان کے قریبی حلقوں سے پوچھیں۔ غصہ ہوتے ہیں تو آسمان اٹھا لیتے ہیں۔ کہیں نارمل ریڈنگ ہے ہی نہیں ان کی شخصیت میں، کہیں مل ہی نہیں رہی۔ اچھا، دوسری بات، یہ ہر کام جو ہے وہ خوف پھیلا کر کرنا چاہتے ہیں، یہ خوف کو ہتھیار سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ ان کی ہلاکت کا ہتھیار ہو سکتا ہے، پروگریس کرنے کا ہتھیار نہیں ہے۔ لوگوں کے دل جو ہے خوف سے نہیں جیتے جاتے، ووٹ کے ذریعے جیتے جاتے ہیں، نرمی سے جیتے جاتے ہیں، سختی سے نہیں جیتے جاتے ہیں۔ صاحب، وہ خوف ایک اندھیرا ہے جس کو ہمت کا ذرا سا چراغ اندھیرے کے پیٹ میں جا کے سارے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جس وقت عوام کا خوف ختم ہو جائے تو کتنا بھی بڑا ڈکٹیٹر ہو، مسولینی ہو، ہٹلر ہو، ضیاء ہو، کوئی بھی ہو، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج تک ہوا ہے، یہی ہوا ہے نا، اب بھی وہی ہوگا جو پہلے ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور اہم نقطہ اس پہ بھی غور کیجئے کہ دیکھیے، کسی بھی معاشرے کے، کسی بھی کنٹری کے موجودہ دنیا کا جو اسٹرکچر ہے، جدید دنیا کا، یار یہی اس کے ہوتے ہیں نا، پلرز ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے کوئی عمارت 3-4 پلرز پہ کھڑی ہوئی ہے، جیسے عدلیہ ہے، آئین ہے، پارلیمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے۔ اگر یہ عدلیہ، آئین اور پارلیمنٹ کے 3 ستون یہ گرا دیں تو چھت ان کے منہ پہ آ کے، سر پہ آ کے گرے گی نا، اور کہاں جائے گی؟ یہ جو انہوں نے اختیارات حاصل کیے ہیں کہ کیا مکمل اقتدار اور مکمل لائف لانگ استثنا، وہ ان کو کیا اب اس کا اظہار کرنا پڑے گا؟ انہوں نے یہ عدلیہ تو انہوں نے ختم کروا دی، آئین کو ریپ آف کر دیا، ٹھیک ہے نا، جو کچھ بھی اب آپ نے کیا ہے اس کا رزلٹ کیسے پیدا کریں گے، جسٹیفیکیشن کیا ہوگی، اس کے ذریعے کیا اچھے آپ نے کام کیے ہیں، وہ سب ان کے سر پہ آ کے گرنا شروع ہو چکا ہے، اور اس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہے۔ اس کی کس کو پرواہ ہے؟ اچھا، دیکھیے، ہر ڈکٹیٹر جو ہے وہ اپنے ایڈوائزرز کے ذریعے، اس کی بیساکھیاں وہی ہوتے ہیں نا، عوام تو اس کے ساتھ ہوتے نہیں ہیں، تو وہ ان بیساکھیوں کے سہارے ہی چلتا ہے۔ اب اس کا ذرا جائزہ لے لیجئے، دیکھیے جلدی سے مختصراً، انہوں نے جو ٹیم اپنے پیچھے رکھی ہوئی ہے، جو فوج کے اندر سے ہے، چاہے وہ اویس دستگیر ہوں یا امداد شاہ صاحب ہوں یا راحت نسیم ہوں، بڑے جینیس لوگ، بڑے لاجیکلی مطلب بات کرنے والے لوگ ہیں جو ان کے پاس اندر وہاں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ان کو تھوڑی دیر چلا دیں، یہ اب یہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں ان سب حضرات کو سمجھتا ہوں، بہت ہی پریکٹیکل لاجک لوگ ہیں، لاجک سے بات کرنے والے لوگ ہیں۔ اچھا، باہر کی دنیا میں اب آپ ان کے ایڈوائزر دیکھیے کون ہیں؟ جاوید چودھری، جو مردانہ کمزوری کے نسخے بیچ رہے ہیں اور صحافت بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ، پارٹ ٹائم وہ شاید وہ نسخے بیچنے والا کام کرتے ہیں، اور انہوں نے بڑی اچھی صلاح مشورے ان کو بھی دیے تھے، باجوہ کو بھی، ان کا بھی انجام آپ نے دیکھ لیا۔ پھر وہ ایک لڑکا ہے، منیب نام ہے اس کا، یا محیب، محیب بہت خطرناک چیز لفظ ہے وہ محیب، وہ منیب ہے۔ اچھا، وہ ہیں، ہاں ایک آدمی ٹھیک ہے، وہ آدھا ٹھیک ہے، آدھا ٹھیک نہیں ہے، وہ نجم سیٹھی، ٹھیک ہے، وہ بھی جی حضوری کا بڑا ذہین آدمی ہے، نالج بہت اچھی ہے، بالکل، بہت میں ان کو پسند کرتا ہوں، لیکن وہ بھی نفس شناس ہیں، مزاج شناس ہیں۔ پچھلے دور میں بادشاہوں کے بعد یہ جو لوگ ہوتے تھے، یا ہمارے گھروں میں بھی اب تک میں نے دیکھا جو مینیجرز ہوتے تھے، گھر میں کے ایک سینئر جو کام کرنے والے ہوتے تھے، وہ کیا لوگ ہوتے تھے؟ وہ میں نے دیکھا بزرگوں کے نفس شناس تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ یہ کس وقت کس چیز کو پسند کرتے ہیں، اس کے حساب سے وہ چیز پیش کر دیتے تھے۔ تو نجم سیٹھی بھی انہی میں سے ہیں۔ ان کے یہ جتنے ایڈوائزر ہیں، یہ جب بھی کسی مسئلے کا حل لائے ہیں تو تھوڑی ہی دیر میں وہ حل جو ہوتا ہے وہ اس مسئلے سے بھی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ابھی تک یہ محسن نقوی، ہاں میں ان کو بھول گیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ مسئلے کا ایسا حل لاتے ہیں جو مسئلے سے بھی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ کیسے آگے بڑھیں گے مجھے بتائیے؟ اب ان کو ایسے لوگ مل گئے ہیں جو ہر بات میں یس سر کہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے ایک ایسا قصہ یاد آ گیا، وہ وقت تو نہیں ہوتا لیکن مختصراً میں آپ کو جلدی سے
کر کے اس کو کلوز کریں. ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر پڑھاتے ہیں کراچی یونیورسٹی میں, تو دوسرے وہ بھی ہمارے دوست ہیں. دوسرا کردار جو ہے اس میں وہ شاعر ہیں, ڈرامہ نویس ہیں. تو ایک دن وہ جو تھے ہمارے ڈرامہ نویس دوست, انہوں نے ان سے کہا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, کہ تم مجھے ذرا رائڈ دے دو گے, میرے گھر کے ادھر چھوڑ دو گے. تو کافی دور تھا ان کا گھر, تو گھنٹہ 45 منٹ تو ہوگا, اس سے بھی شاید زیادہ. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلیے میرے ساتھ. تو وہ بھی ایک دوسرے سے شناسا تھے اچھی طرح سے, میں بھی دونوں سے شناسا ہوں. تو جو ڈرامہ نویس ہمارے دوست تھے وہ پیچھے بیٹھے, ان کے درمیان میں گفتگو شروع ہو گئی سیاست پہ اور دوسرے ادب پہ, اس پہ جو باتیں ہوتی رہیں. وہ ہر بات میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جی 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 آپ نے صحیح فرمایا. جب کافی دیر ہو گئی تو ہمارے جو پروفیسر دوست ہیں انہوں نے موٹر سائیکل ایک جگہ روکی, کہنے لگے تم صحیح آدمی نہیں ہو, ہر بات میں ہاں ہے تمہاری, میری ہر بات ٹھیک کہہ رہے ہو تم, اترو تم یہاں سے, تم اترو, اب تم بس پکڑ کے اپنے گھر جاؤ. تو انہوں نے ان کو بیچ راستے میں اتار دیا. کیوں؟ اس وجہ سے اکتا کہ ہر بات میں جی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یس سر. تو کچھ لوگ اس نیچر کے ہوتے ہیں, خاص کر کے جرنیل, کہ وہ ہر بات میں یس سر, اور ان سے تو کوئی جرت ہی نہیں کر پا رہا آج کل کہ کوئی ان کو جا کے بتا سکے کہ صاحب یہ غلطی ہو جائے گی, یہ بہت بڑا بلنڈر ہو جائے گا. یہ کسی کی نہیں سنتے. جبھی تو یہ ایسے ایسے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس سے یہ بھی شرمندہ, ہم سب شرمندہ, کہ انڈیا جو ہے وہ مرسیڈیز یا ہم گاربیج کا ٹرک ہیں. یہ ایسے بیان دے دیتے ہیں کہ ہم ڈوبیں گے تو آدھی دنیا کو تباہ کر دیں گے. کوئی ملک کا بڑا ایسے بیان دیتا ہے, غیر ذمہ دارانہ بیان. ان کی ایکشن دیکھیے کیا ہے کہ اس پہ 300 مقدمات کر دو. وہ 6 مرتبہ گیا, اس کو ملنے نہیں دے رہی. کیا بدماشی مچائی آپ نے؟ کیا دنیا دیکھ نہیں رہی؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ جا کے اپنے پارٹی لیڈر سے مل سکے؟ یعنی آپ ہر زیادتی کرتے جائیں اور دوسرے خاموش رہیں. یار یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آخر میں آپ سے یہ کہہ کے اجازت چاہتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان میں آج فوج کو دینے کے لیے تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں, جس کے لیے یہ ادارے بیچ رہے ہیں. جبکہ خود فوج کے جو جرنیل ہیں جو اتنے بڑے بڑے بزنسز کر رہے ہیں, وہاں سے رقم نہیں لی جا رہی, کہہ رہے ہیں ادارے بیچیں گے عوام کے اور یہاں پہ تنخواہیں بانٹیں گے. ہم قرضوں پہ زندہ ہیں ساتھیوں, قرضوں پہ, ایڈز پہ, کہ فلاں انویسٹ کر دے گا. انویسٹر بھی نہیں ہے, وہ سب ایسے ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایسے کوئی معیشت چلتی ہے؟ معیشت روز بروز نہیں چلتی. میں نے شروع میں جب یہ آئے تھے ان دنوں آپ سے کہا تھا نا کہ ان کے اچھے بھی معیشت ٹھیک نہیں کر سکتے. یا جو ان کا سبجیکٹ نہیں ہے وہ کیسے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ فرض کیجئے کہیں پڑھاتے ہیں اور آپ سے کہہ دیا جائے یہ گاڑی خراب ہو گئی, ذرا اس کو ٹھیک کر دیجئے. آپ ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے, آپ اس کے لیے ٹرین ہی نہیں کیے گئے ہیں. یہ زبردستی آ گئے ہیں اور اب یہ زبردستی ہی جائیں گے. دعا کیجئے, راستہ دکھائیے انہیں, ابھی بھی کوشش کیجئے کہ صاحب راستہ یہ نہیں, راستہ یہ ہے, اس میں پاکستان کی بقا ہے. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو پلیز اس کو شیئر کیجئے اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.